کرائم سٹوری کے دوستوں السلام علیکم۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گردن توڑ کر قتل کرنے والا لاہور کا مالشیا ججی سیریل کلر کیسے بنا۔ یہ رواں برس جنوری کی بات ہے۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے گنجان آباد علاقے بھاٹی گیٹ میں داتا دربار کے عین سامنے میٹرو بس کے پل کے نیچے پولیس کو ایک لاوارث لاش ملی۔ ایسے ہی ایک لاش قریب ہی اسلام پورہ سے بھی چند ماہ قبل ملی تھی۔ ان دونوں افراد کو تیز دھار آلہ سینے میں اتار کر قتل کیا گیا تھا۔ ہلاک ہونے والے دونوں شخص نشے کے عادی اور مالشیے تھے اور ایسے درجنوں بے گھر افراد میں شامل تھے جو داتا دربار اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سڑک کنارے رہتے تھے۔ ہمہ وقت لوگوں سے بھرے رہنے والے اس علاقے میں کون ان افراد کو کس وقت اور کیسے قتل کر گیا کسی کو نہیں معلوم تھا، اور فرض کیجئے کہ معلوم تھا بھی تو کم از کم کسی نے ابتدائی تحقیقات کرنے والی پولیس کو کچھ نہ بتایا۔ قریب ہی کے علاقے شاد باغ اور پھر راوی روڈ سے بھی ایک برس پہلے 2 لاشیں ملی تھیں۔ ان دونوں واقعات میں بھی طریقہ واردات ایک جیسا تھا۔ ان کو گردن کی ہڈی توڑ کر قتل کیا گیا۔ راہ چلتے افراد کو گردن توڑ کر قتل کرنا عمومی مجرموں کا طریقہ کار نہیں۔ نشے کے عادی افراد عموماً بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ مالشیے بھی مالش سے اتنے زیادہ پیسے نہیں کما پاتے۔ ایسے افراد چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث بھی پائے جاتے ہیں۔ تو کیا ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کے لیے انہیں قتل کیا گیا؟ اگر نہیں تو قاتل ایسے افراد کے پیچھے کیوں تھا؟ ایک عرصہ تحقیقات کے بعد بھی مقامی پولیس اس بات کا جواب اور مجرم کا سراغ نہ پا سکی تو بھاٹی گیٹ اور اسلام پورہ کے واقعات کی تحقیقات کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی CIA صدر کے حوالے کی گئی۔ پولیس نے آغاز بھاٹی گیٹ پر قتل ہونے والے شخص سے کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ ہلاک ہونے والے کی برادری کے لوگ انہیں بھولا مالشیا کے نام سے جانتے تھے۔ انہوں نے پولیس کو پوچھنے پر بتایا کہ کافی عرصہ سے وہ داتا دربار کے آس پاس رہتا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں سے آیا تھا، کون تھا۔ اسلام پورہ کے علاقے میں گزشتہ برس ستمبر میں قتل ہونے والے شخص کی شناخت بند روڈ کے رہائشی 21 سالہ محمد فہیم کے نام سے ہوئی۔ گھر والوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ وہ نشے کا عادی تھا اور اکثر کئی دن کے لیے گھر سے غائب رہتا تھا۔ ایسے بے گھر لوگوں کو کون مار سکتا تھا، یہ پولیس کے لیے ایک معمہ تھا اور ایک اشارہ بھی۔ جن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا موت کا راز بھی ان کے پاس ہو سکتا تھا۔ اندھے قتل کے ایسے واقعات جن میں موقع کے گواہان نہ ہوں اور شواہد بہت کم ہو، ان میں پولیس کے پاس عموماً تحقیقات کے 2 آزمودہ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک روایتی مخبروں کا نظام اور دوسرا جدید طریقہ جس میں موبائل فون سے مدد لی جاتی ہے، اور قاتل تک پہنچنے کے لیے پولیس نے ان دونوں طریقہ کار کا استعمال کیا۔ قاتل مرنے والے سے پیسے، قیمتی اشیاء اور چند واقعات میں موبائل فون وغیرہ بھی ساتھ لے کر جایا جاتا تھا۔ CIA صدر کی تحقیقات افسر انسپکٹر محمد یعقوب نے کی۔ بتایا کہ ابتدائی طور پر قاتل کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے جیو فینسنگ کی گئی۔ اس طریقہ کار میں پولیس موبائل فون کمپنیوں یا کسی موبائل فون کی لوکیشن معلوم کرنے والے آلات کی مدد سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس وقت کس علاقے میں موجود تھا۔ مختلف اوقات پر مختلف جگہ پر موجودگی کا ایک نقشہ بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس شخص تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تاہم انسپکٹر محمد یعقوب کے مطابق اس طریقہ کار سے بھولے مالشیا کے قتل میں پولیس کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ ملزم کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ اس طبقے کے افراد میں ہو سکتا تھا جو قتل ہوئے تھے، یعنی نشے کے عادی اور مالشیے۔ ہم نے علاقے میں موجود اپنے مخبروں سے مدد لی جو ان افراد کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے اور معلومات جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد شک کی بنیاد پر مختلف افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ 30 سالہ اعجاز عرف ججی بھی ان میں شامل تھا۔ اعجاز عرف ججی نے پولیس کو بتایا کہ 3 قتل اس نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے اور 2 کی منصوبہ بندی میں وہ شامل تھا جو اس کے ساتھیوں نے کیے تھے۔ اعجاز نے پولیس کو بتایا کہ وہ مالش کے بہانے شکار کو قریب واقع پارک میں لے جاتا تھا اور چھری کا وار کر کے یا اس کے گردن کا منکا توڑ کر اسے ہلاک کر دیتا تھا۔
اس کے بعد وہ ان کا موبائل فون اور نقدی وغیرہ لے کر موقع سے فرار ہو جاتا۔ انسپکٹر محمد یعقوب کے مطابق ملزم نے بتایا کہ میں مالش کے دوران اپنے شکار کو کہتا تھا کہ اپنی گردن کو ڈھیلا چھوڑیں اور پھر ایک گھٹنا گردن کے پیچھے رکھ کر دونوں ہاتھوں سے منکا توڑ دیتا تھا، پھر یہ دیکھے بغیر کہ اس شخص کا دم نکل چکا ہے یا نہیں، وہ اس کا قیمتی سامان اور پیسے لے کر جائے وقوع سے فرار ہو جاتا تھا۔ بھولے مالشیے کو اس نے تاہم چھری کے وار سے قتل کیا، کیونکہ وہ بھی اس کی طرح مالشیہ تھا اور گردن توڑنے کا طریقہ جانتا تھا۔ اعجاز نے پولیس کو بتایا کہ میں اسے پارک میں لے کر گیا اور اس پر چھری کا پہلا وار سینے میں دل کے پاس اور دوسرا پیٹ میں کیا۔ ججی فرار ہو گیا لیکن بھولا مرا نہیں۔ وہ زخمی حالت میں وہاں سے رینگتا ہوا داتا دربار کے سامنے میٹرو بس کے پل کے نیچے تک پہنچ گیا۔ انسپکٹر محمد یعقوب کے مطابق کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ وہیں مر گیا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد اس کی لاش کی نشاندہی پولیس کو کی گئی۔ ججی نے پولیس کو بتایا کہ اسلام پورہ میں محمد فہیم کا قتل اس نے راہ چلتے ہوئے چھری کا وار کر کے کیا تھا، لیکن 3 سال قبل اس نے پہلا قتل ایک راہ چلتے شخص کی گردن کی ہڈی توڑ کر کیا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ پیچھے سے جا کر میں نے اسے دبوچ لیا تھا اور گردن کے پیچھے گھٹنا رکھ کر اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے گھما کر توڑ دیا تھا۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں ایک پارک کے اندر ہوا اور اس میں اس کے ساتھیوں نے بھی مدد کی تھی۔ جیسا کہ ہر جرم کے بعد جرم کرنے والا خوف کا شکار ضرور ہوتا ہے، یہ اعجاز ججی کا پہلا قتل تھا اور اس کے بعد اس کو پکڑے جانے کا خوف ہوا اور وہ راولپنڈی سے بھاگ گیا، لیکن وہ نشے کا عادی تھا اور جلد ہی اسے نشے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی۔ لاہور میں اس نے اپنے جیسے ساتھی ڈھونڈ لیے اور ان کے ساتھ مل کر 2 مزید افراد کو قتل کیا۔ اس کے بعد بھولے اور محمد فہیم کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے قتل کیا۔ انسپکٹر محمد یعقوب کے مطابق شاد باغ اور راوی روڈ پر قتل ہونے والے افراد کی شناخت ہونا باقی تھی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ججی کون تھا؟ اعجاز عرف ججی کو جب پولیس نے پکڑا تو اس نے نمائندوں کو بتایا کہ وہ انتہائی دبلی پتلی قامت کا نشے کے عادی افراد سے مشابہ کمزور شخص نظر آ رہا تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا اس نے چھوٹی عمر سے ہی جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک دربار تھا جس کے باہر بہت سے نشہ کرنے والے لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے نشے کی لت لگ گئی۔ دوران تفتیش اس نے بتایا کہ پہلی بار چوری میں نے نشے کے لیے اپنے گھر ہی سے کی تھی۔ پکڑے جانے پر گھر والوں نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اب دیکھتے کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ لاہور کے ایک مضافاتی علاقے میں رہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بعد گھر کبھی نہیں گیا۔ وہ قتل کیوں کرتا تھا؟ اب اس کی وجہ دیکھیں۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد اعجاز عرف ججی نے چھوٹی موٹی چوری چکاری شروع کر دی۔ بڑھتے بڑھتے بات موٹر سائیکل چوری کرنے اور بڑی چوریوں تک پہنچ گئی۔ پولیس نے افسر کے مطابق وہ نشے کا عادی تھا۔ اس نے بتایا کہ نشے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس نے مالش کرنے کا بھی کام سیکھ لیا۔ جب اس نے پہلا قتل کیا تو اسے اکٹھے پیسے ملے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ پہلے قتل کے بعد جب میں بچ گیا تو مجھے لگا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، ایک دم اتنے پیسے مل جاتے تھے اور آپ پکڑے بھی نہیں جاتے۔ پولیس انسپکٹر کے مطابق اس کے بعد اس نے بے خوف ہو کر یہ کام شروع کر دیا۔ اب جس وجہ سے یہ پکڑا گیا یعنی بھولے مالشیے کے پاس، ججی نے پولیس کو بتایا کہ بھاٹی گیٹ کے علاقے اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے بھولے مالشیے کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اس نے اس روز اچھی کمائی کی تھی اور اس کے پاس سے 1500 سے 1600 روپے ہو سکتے، لیکن وہ جب اس پر چھریوں کے وار کر کے اس کی جیب سے پیسے نکال کر فرار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ بھولے کے پاس صرف 400 روپے تھے۔ تو انسان جتنا بھی برا ہو، جتنا بھی بچ جائے، آخر ایک دن اس کو قانون کی گرفت میں آنا ہی ہوتا ہے اور اس کو سزا مل کر رہتی ہے۔